معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے، جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا وہ قول کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی ساعت تو فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، میری روح پرواز کرتی گئی، ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کئی عرش ہیں، کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کتاب کا نام ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مصنفہ ہے، جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نسبیہ کی تشریح ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مکاتیب فکر کے مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے اس واقعہ کو لکھا، اور اس میں کسی فرقے اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ پھر آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال، جن بلندیوں تک وہ پہنچے کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بشر بھی پیچھے رہ گئے، نوری بھی پیچھے۔ نوریوں کا امام سدرہ پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، لو دنو تو ان ملتن لہ ترکتو، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال وہم سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہا ابو الحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔
یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو انسان تولنے بیٹھتا ہے نا، بلا سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا، رتی ماشا تولے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے، لیکن منوں ٹنوں کا حساب تو نہیں دیتا، ٹوٹ جائے گا ترازو۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں، لیکن جو امام الانبیاء ہیں بھلا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ تو جبریل بھی پیچھے، سارے پیچھے، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سفر، اور یہ میری زبان سے سفر نکلا، اس کو قرآن نے ویسے سیر کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا، سیر کہا، سفر معراج نہیں، سیر معراج۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے۔ آپ صبح سیر کرنے نکلتے ہیں تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہوں گے، راستے میں ہر منظر پہ رکتے ہوں گے، کہیں پھول کھلا ہے تو طبیعت وہیں مچل گئی، رک گئے، اس کی خوشبو سونگھتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ دیکھتے رہے۔ بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر آپ سفر کریں تو چند لمحوں میں طے کریں گے۔ یہ معراج میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور ہو کے آ بھی گئے، اتنی تیز گئے اور آئے۔ قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے۔ تو میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے، سفر کتنا تیز ہوگا۔ اور میرا خیال ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں، ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو نبی مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دکھی پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر کرتا آتا ہے، اور جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ تو محبوب خدا اتنے سریع رفتار ہیں، اور کہاں تک پہنچے انسان کی عقل تھک جاتی ہے، یہاں تک کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا۔ رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو، جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے؟ اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے؟
تو جس نے اسے دیکھا ہوگا، جو اسے پہچانتا ہوگا، وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے، اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو، جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہیں، گفتگو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا، اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اچھا پھر سنو، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ افتمارونہ، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو؟ الا، اس بات پر، ما یرا، انہوں نے جو دیکھا۔ کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا نا، زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش میں چلے جاتے ہیں، سواد، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں، اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھیں۔ برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، کیسا حسن تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب ان علاقوں میں گئے، کشمیر کے علاقوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیسا منظر ہے، بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہاں یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، واہ واہ کیسا منظر تھا، نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا
جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی، تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، یا محمد انت و انا و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کی، اللہم انت و انا و ما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، مالک ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دی، ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتے۔ امام حقی لکھتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا، محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے۔ بیما اشرفک یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام غازی نے بھی لکھا، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا، کہا بیما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں، تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں، مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی، کس کی سوچ کتنی بلند ہے، کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا۔ جب کہا بیما اشرفک، تجھے کس چیز سے نوازوں، تو عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے، اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، سین حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے، سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا، بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں، اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی، اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ علی حاضر قیاس 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور 1 مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی، اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں، ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5، پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر 5 رہ گئی۔
اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں، تو اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا، لیکن اگر وہ 5 دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا؟ اللہ کے ہاں جو محبوب علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے ثواب میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو معراج ہے اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے، جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں، یہ اور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اریاں ہو گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے۔ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے، آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو ذر تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا اے ابو ذر جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو